اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے حصہ نظم میں میری دعا سماعت فرمائی۔ آئیے اب اس کے بعد صفحہ نمبر 75 پہ ہم خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیر صفات رسول سبی رحمانی کی لکھی ہوئی نعت ہے۔ تو نعت شروع کرنے سے پہلے آپ کو پیش درس میں کچھ مختصر سی نعت کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ نعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حالات زندگی، معمولات، ولادت اور وفات کے احوال منظوم کیے جاتے ہیں، یعنی کہ نظم کی جاتی ہے، اشعار لکھے جاتے ہیں۔ نعت نگاری کی ابتدا عربی شاعری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو گئی تھی۔ اس زمانے کے نامور عرب شعراء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار کہے، قصیدے۔ شاعری کا آغاز عربی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت اور حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مشہور صحابی شعراء نے اس صنف کو خوب پروان چڑھایا۔ تو نعت گوئی، نعت لکھنے کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی عربی زبان میں شروع ہو چکا تھا۔ اس زمانے کے نامور عرب شعراء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار کہے، قصیدے لکھے۔ نعت نگاری کی روایت عربی اور فارسی سے ہوتی ہوئی اردو میں پہنچی ہے۔ سب سے پہلے نعت عربی میں لکھی گئی، اس کے بعد عربی سے ہوتی ہوئی فارسی میں آئی، اور پھر فارسی سے ہوتی ہوئی اردو زبان میں پہنچی ہے، اور یہاں اردو زبان میں اس کو بہت مقبولیت و شہرت حاصل ہوئی۔ اردو میں بعض ایسے شعراء بھی ہوئے ہیں جنہوں نے صرف نعت ہی پر طبع آزمائی کر کے شہرت حاصل کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں عقیدت یعنی کہ بھروسہ شامل ہو جانے کی وجہ سے تقدیسی شاعری میں یعنی کہ تقدیسی پاکیزگی تقدیسی شاعری میں نعت کو بلند مقام حاصل ہے، اور نعتیہ اثاثے کو مقدس مانا جاتا ہے۔ اردو میں نور نامے، میلاد نامے، معراج نامے، وفات نامے، منظوم سیرت رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم اور غزوات سے متعلق جنگ نامے نعتیہ شاعری کے موضوع رہے ہیں، اور قدیم ادب سے آج جدید ادب تک، آج کے دور حاضر تک ان موضوعات پر مسلسل لکھا جاتا رہا ہے۔ شروع میں مثنوی کے ایک جزو کے طور پر اردو میں نعتیں لکھی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور واقعات کو مثنویوں میں پیش کیا جانے لگا۔ ایسی نعتیہ مثنویوں کی ایک روایت اردو ادب میں دکھائی دیتی ہے۔ ان نعتیہ مثنویوں کے موضوعات، واقعات، معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑے قصے وغیرہ وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ بعد میں خالص نعتیں لکھی جانے لگی اور کئی اہم شعراء کے نام سے سامنے آئی ہے۔ تو بہت سارے شعراء اکرام نے جو ہے تو نعتیں لکھی ہے، اور وہ نعتوں کے بنا پر مشہور ہوئے ہیں۔
تو اسی میں سے ہماری فہرست میں ایک شاعر ہے صبی رحمانی، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ تو سید صبی رحمانی 27 جون 1965 عیسوی کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے آبا و اجداد کا تعلق مہاراشٹر کے شہر بیڑ سے تھا۔ مہاراشٹر کا ایک شہر ہے مراٹھواڑہ کے آگے بیڑ۔ تو صبی رحمانی نے بی اے کیا، بی اے جو ہے تو سیاست میں، پولیٹیکل سائنس میں، اور ایم اے اردو میں کرنے کے بعد ایم اے کی ڈگری اردو میں حاصل کی، اور اردو میں ایم اے کرنے کے بعد ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کے محکمے میں ملازمت اختیار کی۔ ٹیلی فون اور ٹیلی گراف جو ہے تو ہمارے ہندوستان مرکزی حکومت کی ایک سب سے بڑی ٹیلی گراف ٹیلی فون کمپنی ہے، جو بی ایس این ایل کے نام سے پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ اسی میں انہوں نے ملازمت نوکری کی۔ انہیں بچپن ہی سے نعت خوانی کا شوق تھا، بچپن ہی سے نعت کا شوق رہا ہے، بچپن ہی سے انہیں نعت پڑھنے کا شوق رہا ہے۔ سب سے زیادہ ان کی دلچسپی نعت کے اشعاروں میں، نعتوں میں رہا کرتی تھی۔ پھر نعت نگاری کی طرف توجہ کی، اور مولانا نیر مدنی کے سامنے زانوائے تلمذت کیا، یعنی کہ ان کے سامنے جو تو خود کو شاگرد بنا لیا۔ ماہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جادہ رحمت، خوابوں میں سنہری جالی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کے نعتیہ مجموعے ہیں۔ شاعری کی طرح نثر میں بھی صبی رحمانی کی نعتیہ ادب پر بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، لیکن نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے سلسلے میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ نعت رنگ کی اشاعت ہے۔ یہ ضخیم یعنی کہ موٹی رسالہ گزشتہ 20-22 برسوں سے بلا ناگا، یعنی کہ اپسیٹ نہ کیے ہوئے، ناگا نہ کیے ہوئے، غیر حاضر نہ رہے ہوئے، اور تقدیسی ادب میں اس کی علیحدہ شناخت قائم کی گئی ہے۔ ایک الگ پہچان، پاکیزگی میں، تقدیس جس کے کہتے ہیں، یعنی کہ پاکیزگی، تو اس کی ایک الگ پہچان کی گئی ہے۔ صبی رحمانی کو نعت نگاری سے ولہانہ محبت تھی، یعنی کہ عاشقانہ محبت تھی۔ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہ کئی نعتیہ رسائل کی، جو نعتیہ رسائل یعنی کہ نعت کے اسپیشل رسالے نکلتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں میگزین کہتے ہیں، تو نعتیہ رسائل کی مجلس ادارات میں، یعنی کہ جو رسالے نکلتے ہیں اس میں مشورہ دینے کی مجلس رہتی ہے، ادارات رہتے ہیں، ممبران رہتے ہیں، تو اس میں شریک ہے۔ نعت خوانی کے لیے انہیں بیرونی ممالک بھی بلایا جاتا ہے۔ نعتیہ ادب پر ان کی مجموعی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کو قبول کرتے ہوئے، انہیں تمغہ امتیاز، یعنی کہ یہ ایک ایوارڈ ہے، ایوارڈ کا نام دیا گیا ہے، تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ ہندو پاک یعنی کہ ہندوستان اور پاکستان اور بیرون ملک کی مختلف یونیورسٹیوں میں صبی رحمانی کی نعتیہ و ادبی خدمات پر تحقیقی مقالات بھی لکھے گئے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا سید صبی رحمانی کی مختصر سی تعریف، ان کے حالات زندگی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 76 پہ، صفحہ نمبر 76 پہ نعت۔ سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا قوسین مقام، ان کی عظمت کے آگے ہے سب کی انائے دھول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول۔ ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ،
لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے، جسم پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول، ان سے حسن خلق عبارت وہی نور سبول، خیر کا مریجا رحم کا پیما یعنی ختم رسول، عفو محبت اور سچائی جن کے خاص اصول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول۔ اور آخری بند دیکھیے کہ حسن عمل کی بات نہیں ہے، یہ ہے کرم کی بات، حرف صدائیں دیتے ہیں جب لکھتا ہوں میں نعت، لکھواتے ہیں مجھ سے مدت ہوتی ہے مقبول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول۔ یہاں پر سب سے پہلے بند میں وحشی جاہلیت کے زمانے کو کہا گیا ہے، وحشی جاہلیت کے زمانے کو کہا گیا ہے، اور معزول یعنی کہ ختم ہونا۔ اس کے بعد خیر صفات رسول یعنی کہ نیک صفات، نیک صفات۔ ہاں تو پہلا بند دیکھیے کہ اس میں پہلے بند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ساری دنیا خصوصاً عرب نفرت کا جہنم بنا ہوا تھا، ہر طرف ظلم کا بول بالا تھا، ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا تھا، ساری دنیا میں سماجی معاشی عدم مساوات قائم تھی، عورتوں کے حقوق نہ کے برابر تھے، غلاموں کے ساتھ وحشانہ سلوک کیا کرتے تھے یعنی کہ جاہلیت کا۔ عرب قبیلے کچھ ایسے تھے کہ بیٹی کا پیدا ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا، عیب دار سمجھا جاتا تھا، اور کچھ تو ایسے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ تو شاعر نے اسی پورے منظر کو زمانے جہالت کی ان تمام نفرتوں کو نفرت کا جہنم کہا ہے۔ یہاں شاعر نے اس بند میں استعارہ استعمال کیا ہے، تو شاعر نے اس پورے منظر کو زمانے جہالت کی ان تمام نفرتوں کو نفرت کا جہنم کہا ہے۔ یہاں شاعر نے اس بند میں استعارہ استعمال کیا ہے اور ایک محاورہ استعمال کیا ہے، سرد ہونا۔ سرد ہونا کہتے ہیں ختم ہونے کو، جب ہم کسی چیز کو بے جان بتانا چاہتے ہیں تو وہ سرد ہو جاتا ہے، سرد ہوا نفرت کا جہنم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے، اپنی دعوت سے نفرت کے اس جہنم کو سرد کر دیا یعنی کہ ختم کر دیا، اور چاروں طرف پیار کے پھول کھلنے لگے۔ وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے زمانے جہلت کی تمام رسومات کو معزول کر دیا یعنی کہ ختم کر دیا۔ معزول کر دیا یعنی ختم کر دینا۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں زمانہ جہلت کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی کئی باتوں پر جو ہے تو لڑ بیٹھتے تھے، اور خزرج کے قبیلے بھی ابھی تک آپس میں آپس میں جو ہے تو ایک دوسرے کے دست گریباں رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جن کی برسوں لڑائیاں چلا کرتی تھی۔ وہ ایسے ہوئے، انہوں نے پیاسے مر جانا پسند کیا، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا، خود بھوکے رہے، دوسروں کو کھانا کھلایا۔ ایسے بے شمار واقعات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ تو یہ سارے وحشی لمحے یعنی جاہلیت کا زمانہ معزول ہوئے،
یعنی ختم ہوئے اور چاروں طرف پیار کے پھول کھلنے لگے۔ شاعر نے پہلے شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے، نفرت اور پیار، یہ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں۔ اسی طرح اس شعر میں نفرت کا جہنم اور وحشی لمحے، یہ دو استعارے استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں صنعت استعارے کا استعمال بھی ہوا ہے۔ اس شعر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاعر نے ہر نعت کے ہر بند میں 3 مصرے کا استعمال کیا ہے۔ جس پہلے 2 مصرے ہیں وہ ہم قافیہ الفاظ ہے، اس ردیف کا استعمال نہیں ہے، اس میں ردیف کا استعمال نہیں ہے۔ اس میں سلام، مقام اور اس کے بعد کے جو مصرے ہے اس میں دھول قافیہ ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم قافیہ ہے۔ خیر صفات کو ہم ردیف کہہ سکتے ہیں، خیر صفات کو ہم ردیف کہہ سکتے ہیں۔ یہ مصرع مکمل نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں دوسرا بند۔ دوسرے بند میں شاعر کیا فرما رہا ہے کہ وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا قوسین مقام، ان کی عظمت کے آگے ہے سب کی انائے دھول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول۔ قوسین، قوسین سے مراد ہے دوسرے مصرے میں، یعنی کہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت، تیسرا مصرع دیکھیے، عظمت یعنی کہ بزرگی، بڑائی یا قدر و منزلت۔ انائے، انا کہتے ہیں ضد کو، یعنی کہ تمام ضدوں کی دھول، انائے دھول یعنی کہ تمام ضدوں کی دھول۔ تو دیکھیے دوسرا بند، اس بند میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے اس پورے بند میں صنعت تلمی ہے۔ اس میں واقعہ معراج کا یعنی شب معراج کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو شب معراج کا واقعہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ بتاتے ہیں۔ رجب کی 27ویں شب کو یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کہلائے۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش بری پر بلایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یہ ایک مکمل واقعہ ہے جس کو شاعر نے 3 مصروں میں بیان کیا ہے۔ اس میں پہلے کہا گیا ہے کہ وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہا گیا۔ ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا قوسین مقام، یعنی کہ ایسا نبی۔ یہاں ایک لفظ آ رہا ہے قوسین مقام، قرآن کریم کی ایک آیات ہے، سورہ نجم کی آیات ہے، آیات نمبر 9، جس کا ترجمہ یہ ہے یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلوں کے برابر آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ یہ ایک عربی محاورہ ہے، جس 2 لوگوں کے درمیان میں عہد ہوتا ہے، دوستی کا وعدہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ اپنی کمانیں نکال کر ایک دوسرے کو اپنی کمانیں ملا دیا کرتے تھے،
یعنی دو لوگوں کے درمیان میں 2 کمانوں کے فاصلے رہ جاتا ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عرش بری پر بلایا گیا تو خالق حقیقی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر فاصلہ باقی تھا۔ ان کی عظمت کے آگے ہے سب کی انائیں دھول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا، جو عظمت عطا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے لوگوں کی انائیں، یعنی انا کہتے ہیں ضد کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کی ضدیں دھول ہے۔ دھول ہونا ایک محاورہ ہے، یعنی اہمیت ختم ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مختلف نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا ہے، اس کے سامنے مغرور متکبر لوگوں کی ساری اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اس بند میں صنعت تلمی کا بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے نعت کا دوسرا بند۔ اب تیسرا بند دیکھیے، ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول۔ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے، ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لولہان کر دیا گیا تھا۔ پتھر مار کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تو وہاں پر پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئی اور عرض کیا گیا کہ آپ جو ہے تو صرف حکم دے اس بستی کو، یعنی طائف کا مقام جو پہاڑوں کے بیچ میں موجود ہے، اس کو کچل دے۔ یہاں پر جو ہے تو ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول، خیر صفات رسول۔ شاعر نے جو ہے تو اس میں طائف کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے پہنچے تو اس واقعے کو شاعر نے اس میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے کے لیے طائف کے مقام پر پہنچے، وہاں کے سرداروں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت کو تو قبول نہیں فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر بچوں کو لگا دیا تاکہ تالیاں بجائے، مذاق اڑائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ ان کے جسم اطہر سے خون جاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مجبور، لاچار، لہو لہان، طائف کے مقام کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، پتھر مار مار کر زخمی کر دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتھر مار کر زخمی کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو ایک باغ کے دیوار کے سارے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ جو ہے تو حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حکم دے اس بستی کو، یعنی کہ طائف کے مقام
جو دو پہاڑوں کے بیچ میں موجود ہے اس کو کچل دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، قہر و غضب بن کر نہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل انشاءاللہ ضرور ایک نہ ایک دن اسلام کو قبول کریں گی، ایمان لائیں گی۔ دعاؤں کی خوشبو اور جسم پہ بارش سنگ، آپ پر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، سنگ یعنی پتھر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے، جسم پہ بارش سنگ، یعنی کہ بارش سنگ یعنی کہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کو دعا دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ نادان ہیں، ان کو حق کی اور باطل کی پہچان نہیں ہے۔ راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول۔ راہ میں کانٹے بچھانے والے بھی کیا پائے؟ راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، راہ میں کانٹے بچھائے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو دعائیں دی۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، چاہے وہ جنگ احد کا میدان ہو، چاہے وہ طائف کا مقام ہو، چاہے پھر وہ اس مشہور و معروف چاہے پھر وہ اس مشہور و معروف وہ بڑیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نور مجسم پر کچرا ڈالا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار راستے سے گزر رہے تھے تو وہ کانٹے ڈالنے والی بڑیاں، کچھ ڈالنے والی بڑیاں، کچرا ڈالنے والی بڑیاں نظر نہیں آئیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وہی راستے سے گزر رہے تھے جو راستے سے بڑیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کانٹے ڈالنے والی بڑیاں تھی، کچرا ڈالتی تھی، تو وہ بڑیاں وہی راستے سے نظر نہیں آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشخیص کی، کھوج کیا، پتہ چلا کہ وہ بڑیا بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو گئے۔ یہ ہے راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا، ان کے حق میں دعائیں کی۔ تو اس بند میں خاص واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو اس میں صنعت تلمی ہے، اس میں صنعت تضاد بھی ہے۔ اس بند کا تیسرا مصرع دیکھیے، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول، کانٹے اور پھول دیے ہوئے ہیں، جس میں صنعت تضاد بھی ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اگلا بند سماعت فرمائیں۔ ان سے حسن خلق عبارت وہی نور سبول، خیر کا مریجہ رحم کا پیما یعنی ختم رسول، عفو محبت اور سچائی جن کے خاص اصول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اخلاق کے جتنے پہلو ہیں، سچائی، عفو، محبت،
درگزر، رحمت للعالمین ہونا، صداقت، امانت داری، یہ جتنے بھی اخلاق کے پہلو ہے وہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ جس شخصیت کو قرآن میں سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، شاعر کہہ رہا ہے، یعنی کہ اس میں بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، یعنی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ دوسرے حصے میں شاعر کہہ رہا ہے، وہی نور سبول، وہی نور سبول، یہاں ایک نئی ترکیب پیدا کی گئی ہے۔ نور ایک استعارہ ہے جو اچھائی کے لیے استعمال ہوا ہے، اچھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سبول یعنی یہ سبیل کی جمع ہے، مراد اللہ کے راستوں کی روشنی، یعنی اللہ تک ہمیں پہنچنا ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستوں کی روشنی ہے۔ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو روشنی درکار ہے وہ نہیں ملے گی۔ دوسرا مصرع دیکھیے، خیر کا مریجہ رحم کا پیما، خیر کا مریجہ رحم کا پیما یعنی ختم رسول۔ تو مریجہ کے معنی ہوتے ہیں نیکی کی طرف رجوع کیا جائے، نیکی کی طرف رجوع کرنے والا یا رجوع کیا جائے۔ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کا پیما ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحم کے پیما ہے۔ سیرت النبی پر ہم اگر روشنی ڈالیں تو احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کا پیما بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ قریبی رشتہ دار شہید ہو رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زباں پر کبھی بد دعا نہیں نکلی۔ طائف کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت نہیں بھیجی، بد دعا نہیں دی، بلکہ ان پر رحم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت بھی رحم کا پیما بنے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کرنے والے موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دینے والے موجود ہیں، ابو جہل کے بیٹے موجود ہیں، لیکن ان تمام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، اور اسی لیے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کا پیما کی ترکیب استعمال کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم رسول ہے، یعنی کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا، اور شاعر نے اس بند کے آخری مصرعے میں پھر تمام باتوں کو پھر سے دوبارہ دہرایا ہے۔ عفو کہتے ہیں معافی کو، عفو محبت اور سچائی جن کے خاص اصول، یعنی معافی، معاف کر دینا، محبت کرنا، سچائی سے پیش آنا،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خاص اصول ہیں۔ خیر صفات رسول یعنی کہ اچھی صفات کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آئیے خیر صفات رسول کے آخری بند کو سماعت فرماتے ہیں۔ دیکھیے، حسن عمل کی بات نہیں ہے، یہ ہے کرم کی بات۔ حرف صدائیں دیتے ہیں جب لکھتا ہوں میں نعت، لکھواتے ہیں مجھ سے مدحت ہوتی ہے مقبول۔ خیر صفات رسول، خیر صفات رسول تو مدحت، تیسرے مصرعے میں مدحت کا لفظ آیا ہے۔ مدحت کہتے ہیں تعریف کو۔ تو شاعر نے آخری بند میں نعت گوئی، نعت لکھی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حسن عمل کی بات نہیں ہے، یہ ہے کرم کی بات۔ میں موجود نعت لکھتا ہوں کہ میں جو نعت لکھتا ہوں، میں جو نعت پڑھتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مجھ جیسے بندے کو، جس کے پاس کوئی اچھا سا عمل بھی نہیں ہے، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے چنا ہے۔ حسن عمل یعنی میرے پاس کوئی اچھا عمل نہیں ہے، بس یہ تو کرم کی بات ہے۔ جب میں نعت لکھنے بیٹھتا ہوں، جو خیالات میں ذہن میں آتے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے مجھے الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے، تو مجھے حرف صدائیں دیتے ہیں، حرف و آواز دیتے ہیں اور لکھواتے ہیں مجھ سے مدحت۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف مجھ سے لکھواتے ہیں، مجھ سے مدحت لکھواتے ہیں جو مقبول ہوتی ہے، یعنی کہ جو مجھ سے تعریف لکھواتے ہیں وہ تعریف مقبول ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جب میں جو شعر لکھتا ہوں، جب نعت کا شعر لکھتا ہوں یا نعت لکھتا ہوں، تو وہ بھی کیا ہے، مقبول ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح نظم کے آخری یہ 3 بند تھے۔